بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم والا ہے۔ اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، اور جب تارے جھڑ پڑیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب سمندر ابل پڑیں گے۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں اکھاڑ دی جائیں گی یعنی مردوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، تب ہر شخص معلوم کر لے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا تھا اور پیچھے کیا چھوڑا تھا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اپنے رب کریم کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا۔ الذی خلقک فسواک فعدلک، وہی تو ہے جس نے تجھے بنایا اور تیرے اعضاء کو درست کیا اور تیری قامت کو معتدل رکھا۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا۔ کلا بل تکذبون بالدین، مگر افسوس تم لوگ جزا کو جھٹلاتے ہو۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اور بے شک تم پر نگہبان مقرر ہیں۔ کِرَامًا کاتبین یعلمون ما تفعلون، یعنی معزز کاتبین جو کچھ تم کرتے ہو وہ اسے جانتے ہیں۔ ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور بے شک بد کردار لوگ جہنم میں ہوں گے۔ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ، یعنی وہ جزا کے دن اس میں داخل ہوں گے۔ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ، اور وہ اس سے چھپ نہیں سکیں گے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ، اور تم کیا جانو کہ جزا کا دن کیا ہے۔ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ، پھر تمہیں کیا معلوم کہ جزا کا دن کیسا ہے۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، اس روز کوئی کسی کا بھلا نہ کر سکے گا اور اس دن سارا اختیار اللہ ہی کا ہوگا۔ سورۃ الانفطار مکی سورت ہے اور اس کا مرکزی موضوع قیامت، حساب و کتاب اور جزا و سزا ہے۔ اس صورت میں انسان کو جھنجھوڑ کر اس کی غفلت ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ صورت کے آغاز میں قیامت کے دن کے ہولناک مناظر بیان کیے گئے ہیں۔ آسمان کا پھٹ جانا، ستاروں کا بکھر جانا، سمندروں کا ابل پڑنا اور قبروں کا اکھاڑ دیا جانا، یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ یہ دنیا کا موجودہ نظام ختم ہو جائے گا اور ایک نیا مرحلہ شروع ہوگا۔ یہ دلائل قرآن کی دیگر سورتوں التکویر، الانشقاق سے مکمل مطابقت رکھتے ہیں جو قیامت کے وقوع کو قطعی ثابت کرتے ہیں۔ اس کے بعد انسان کو براہ راست مخاطب کر کے سوال کیا گیا ہے کہ اے انسان تجھے اپنے نہایت کریم رب کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا۔ یہ سوال دراصل انسان کی اس غلط فہمی کو توڑتا ہے کہ اللہ کی مہربانی گناہوں کی چھوٹ بن سکتی ہے۔ یہ صورت انسان کو اس کی تخلیق یاد دلاتی ہے کہ اللہ نے اسے کامل توازن، خوبصورت اور درست ساخت کے ساتھ پیدا کیا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو رب پیدا کرنے پر قادر ہے وہ دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ یہ عقلی دلیل ہے جسے قرآن بار بار استعمال کرتا ہے۔ پھر یہ صورت واضح کرتی ہے کہ انسان کی سب سے بڑی گمراہی یوم دین، جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے،
اگر انسان کو یقین ہو کہ حساب ہونا ہے تو وہ بے لگام نہ ہو۔ اس کے بعد کرامن کاتبین کا ذکر ہے، وہ معزز فرشتے جو ہر انسان کے اعمال لکھتے ہیں۔ یہ بات انسان کو یہ احساس دلانے کے لیے ہے کہ کوئی عمل، نیت یا لفظ ضائع نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کے ہر قول و فعل کو لکھا جاتا ہے۔ آخر میں یہ سورت فیصلہ کن انجام بیان کرتی ہے۔ نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے اور بدکار لوگ جہنم میں۔ یہ تقسیم عدل الہی پر مبنی ہے، نہ کہ کسی ظلم پر۔ اللہ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ سورت کا اختتام اس حقیقت پر ہوتا ہے کہ قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہ آئے گا، نہ رشتہ، نہ طاقت، نہ سفارش۔ حقیقی اختیار صرف اللہ کا ہوگا۔ یہ عقیدہ توحید اور آخرت دونوں کی بنیاد ہے۔